نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے اس رمضان المبارک تک پہنچایا۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، نہ جانے کتنے دوست ہمارے احباب رشتہ دار ایسے تھے جو اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم کو ایک رمضان المبارک اور ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم کو ایک رمضان اور ملا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھو، یوں تو رمضان المبارک جو ہماری زندگی میں بھی آ رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی میں بھی آ رہا ہے، غیر مسلموں کی زندگیوں میں آ رہا ہے، انگریزوں کی اور یہودیوں کی زندگی میں بھی آ رہا ہے، سب کے پاس رمضان المبارک آ رہا ہے۔ لیکن کامیاب انسان تو وہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ بس صرف کامیابی اسی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یوں تو ایک غیر مسلم میں کہنے لگ جائے، ارے میری زندگی میں رمضان آیا بھائی، کیا فائدہ رمضان آیا؟ ایسی ایک مسلمان بھی اگر یہ کہنے لگ جائے کہ میری زندگی میں بھی رمضان آیا، کہ کیا فائدہ تمہاری زندگی میں رمضان آنے کا؟ فائدہ یہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک کو پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ بہت مشہور حدیث ہے، بہت زیادہ مشہور حدیث ہے، بہت زیادہ، اتنی مشہور حدیث ہے کہ ہم لوگ اس حدیث کو سن کے اب تو ہم لوگ اس حدیث کے حافظ بن چکے ہیں۔ کیا حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر پر چڑھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، کہ وہ 2 مرتبہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک مرتبہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا کہ آمین۔ تو صحابہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین فرماتے ہوئے صحابہ نے سنا۔ تو پہلی سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے جب سنا تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو ممبر پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کبھی ہم نے آپ کو آمین کہتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ نے آمین کہا؟ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں رمضان مبارک سے چند دن پہلے ہو رہی ہیں، یعنی رمضان مبارک سے چند دن پہلے ہو رہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو آمین کہا وہ اس لیے کہا کہ میرے پاس جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ آج ہمارے سامنے بار بار ہم بھی بولتے رہتے، بیان کرنے والے بولتے رہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خاموش مرے ہوئے کی طرح بیٹھے رہتے، یعنی جب بھی حضور کا نام آئے، جب بھی نبی کا نام آئے، جب بھی حضور کا نام آئے تو فوراً ہم جواب میں جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولے، ہماری عادت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے وہ درود نہ بھیجے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے آمین کہا کہ ہر جبرائیل علیہ السلام جو میرے پاس آئے تو میں نے دوسری مرتبہ اس لیے آمین کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں کہ جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، ایسے شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ آج ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، نہیں کما سکتے، نہیں چل سکتے، کام نہیں کر سکتے، لیکن آج کے مسلمان کو، ہمارا نوجوان بچوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ انہیں ماں باپ کی خدمت کرے، کیا ضرورت پڑی خدمت کرنے کی؟ تو فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ میں کبھی آگے بات کروں گا، ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ اور تیسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص
کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور رمضان المبارک میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے مغفرت نہ کرا لے، کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت اتنی بھی نہ کرے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ یعنی یہ جو حدیث ہے کتنی سخت حدیث ہے، یہ کتنی سخت حدیث ہے، اور یہ حدیث ان کے لیے نہیں تھی، معاذ اللہ یہ ان کے لیے حدیث نہیں تھی صحابہ کے لیے، حدیث ہمارے لیے کہ آج ہماری زندگی میں رمضان مبارک آیا کب چلا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا۔ یہ جو پہلا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کو 3 جگہ ڈیوائیڈ کیا ہے، رمضان مبارک کو 3 جگہ تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، اب جو پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اتنی کرے گا، خوب عبادت کرے گا، جو خوب عبادت کر لے گا وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں آئے گا۔ جس نے عبادت ہی نہیں کی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں کیسا آئے گا؟ اب یہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ چکا ہے، تو اگلے عشرے جب مغفرت کا جو عشرہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مغفرت کے ذریعے سے، اس رحمت کے ذریعے سے جو اس رحمت میں آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اس رحمت میں آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے عشرے میں اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ آئی سمجھ میں بات؟ مغفرت اس کی ہوگی جو پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آ چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ آئے گا کہ جس نے ان 10 دنوں کے اندر ایک بھی نماز نہ چھوڑی ہو اور ایک بھی روزہ نہ چھوڑا ہو، جس نے ان 10 دنوں کو بھی ایسے ہی گزار دیا جیسے کہ شعبان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یعنی پہلے مہینے جتنے ہیں جنہوں نے اس مہینے کو ان کی طرح گزار دیا، وہ رحمت میں نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، آپ یہ نہ سوچیں میں اللہ کی رحمت میں ہوں۔ ہر آدمی وہ شخص یہ سوچے کہ میں اللہ کی رحمت میں ہوں جس نے ان 10 دنوں کو ایسے گزارا کہ ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی، ایک بھی روزہ قضا نہیں ہوا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ اللہ کی رحمت میں تو آ چکا ہے، اب یہ اللہ کی رحمت میں اتنا خاص ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرا عشرہ چلے گا اس دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت فرما ہی دیں گے، دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت فرما ہی دیں گے۔ اب اس نے دوسرے عشروں کو بھی اسی طرح گزارا ہے، نماز قضا نہیں ہوئی، روزہ ایک بھی نہیں چھوڑا، اور روزے کو خراب بھی نہیں کیا، روزہ چھوڑا بھی نہیں، روزے کو خراب بھی نہیں کیا، تو فرمایا یہ جب تیسرے عشرے میں داخل ہوگا، تیسرا عشرہ کون سا ہے؟ وہ جہنم سے آزادی کا ہے، کہ تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت کو جہنم سے، اپنے بندوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں تیسرے عشرے میں۔ اب جو پہلے عشرے میں رحمت میں آ گیا، دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت ہو گئی، اب جب تیسرا عشرہ آئے گا تو تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اور مغفرت کی وجہ سے، رحمت میں بھی آ گیا، اس کی مغفرت بھی ہو گئی، اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بھی آزاد فرما دیں گے، جہنم سے بھی آزاد فرما دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی باتیں ہیں۔ تو ہمارے لیے رمضان مبارک کا 3 جگہ پر ڈیوائیڈ کرنا ایک اس میں حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایسا نہیں کہ پورا مہینہ مغفرت کا ہے، پورا مہینہ رحمتوں کا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب ہم اس تقسیم کے حساب سے چلیں گے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی اور ہم لوگ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اگر اس کے حساب سے نہیں چلیں گے تو پھر جیسا شعبان کا مہینہ ہے اور جیسے پہلا مہینہ چلا رہا ہے اسی طرح یہ مہینہ بھی چلا جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ مہینہ میں نے ابھی بتایا نا، یہ مہینہ تو جو ہے غیر مسلموں کی زندگیوں میں بھی آ رہا ہے، انگریزوں کی زندگی میں آ رہا، پتھر کو پوجا کرنے والے کی زندگی میں رمضان آیا، سورج کو پوجا کرنے والے کی زندگی میں رمضان آیا، آگ کو پوجا کرنے والے کی زندگی میں بھی رمضان آیا، لیکن ایک انسان وہ ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتا ہے، اس کی زندگی میں بھی رمضان آیا۔ اب کامیاب یہ آدمی ہوگا کہ جس نے اس رمضان مبارک کو اس طریقے سے گزارا ہو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یہ حدیث کتنی خطرناک حدیث ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے ذریعے سے، تو فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک و برباد ہو گیا۔ ہلاک و برباد کا کیا مطلب ہے؟ ہلاک اور برباد کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا گھر بھی نہیں، گھر بھی چھین لیا کسی نے، بیوی بچے بھی اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اس کا کاروبار بھی تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بدن میں ایک جوڑی کپڑے ہیں بس، ان کا بھی بھروسہ نہیں ہے کب ختم ہو جاتے کپڑے، کب کون چھین لیتا۔ تو فرمایا کہ یہ آدمی ہلاک و برباد۔ تو جو آدمی رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرا وہ اسی کی طرح ہے کہ جس کے بیوی بچے سب چھین لے گئے ہوں، اس کا مکان دکان سب کچھ چھین لیا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ آج جو ہے پہلے عشرے کا آج آخری دن ہے، یعنی آج کون سا رمضان ہے؟ آج 10واں رمضان ہے،
10واں رمضان بولے تو پہلے عشرے کا آخری دن ہے۔ اب کسی سے غلطی کوتاہی ہے 9 دن میں ہو گئی ہوں تو آج کی مغرب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں آنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آنے کی آج کی مغرب سے پہلے کوشش کرے کہ مغرب سے پہلے اللہ کی رحمتوں میں آ جاؤں۔ کہ اب رمضان المبارک میں بھی مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، رمضان المبارک میں بھی مسلمان جو ہے تراویح نہیں پڑھ رہے، رمضان میں بھی تراویح نہیں پڑھ رہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شکر مناؤ مسلمانوں شکر مناؤ کہ جو لاک ڈاؤن لگائیں وہ 9 بجے سے لگائیں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ لاک ڈاؤن 8 بجے سے بھی لگ سکتا تھا، تو پھر کیسے تراویح پڑھتے؟ اب کم سے کم 1 گھنٹہ تو ہمارے پاس ہے نا، 1 گھنٹہ تو ہمارے پاس ہے کہ 9 بجے تک تو ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو بہانہ مل گیا ہے، اجازت کون پڑھتے ہیں؟ بہانہ مل گیا کون پڑھتے؟ اور بعض مسجدیں تو ہمارے اس علاقے کے اندر ایسے ہیں کہ وہاں پر جو ہے تراویح کو ختم ہی کر دیا بالکل۔ ایسے لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور قہر سے ڈرے کہ جن لوگوں نے اپنی مسجدوں بالکل بند ہی کر دیا ہے۔ وہ ذمہ دار ایسے ڈر جاتے ہیں مسجدوں کے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیسے ذمہ دار ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں وہ بند ہو گیا، بند کر تو ختم ہو گیا۔ تو ایسا نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 بجے تک تو موقع دیا ہے۔ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 گھنٹہ ہمیں دیا ہے کہ 8 بجے نماز پڑھو، اس کے بعد تراویح شروع کرو، 1 گھنٹے میں تراویح پڑھ لو۔ لیکن بعض علاقے تو ایسے ہیں، اب جیسے کرناٹک کے اندر تو پورا ختم ہو گیا بالکل، اور کچھ علاقے کے اندر مغرب سے لاک ڈاؤن ہے 5 بجے سے 6 بجے سے 7 بجے سے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہاں پر 9 بجے سے ہے۔ 9 بجے سے اللہ کا شکر ادا کرو کہ 9 بجے سے ابھی 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہے۔ آج کا مسلمان پوری رات IPL دیکھتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پوری رات IPL دیکھنے کے باوجود جب صبح اٹھتا اچھا خاصا اٹھتا ہے، اس کو کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ لیکن جب اسی مسلمان کو 1 گھنٹے کے لیے تراویح میں ٹھہراؤ، انہیں پریشان ہو جاتا ہے، یہ پاؤں دکھ جا رہے جی میرے، انہیں کتنا لمبا پڑ رہا ہے، انہیں کیسا پڑ رہا ہے کہ میرے پاؤں دکھ جا رہے، اور اس کو شکایتیں بھی ہیں، پورے دن شکایتیں بھی کرتا، فلاں مسجد میں نہ کو جاؤ جی بہت لمبا پڑا رہے، رات میں بہت دیر کرتے رہے، پاؤں دکھ جا رہے، لیکن یہی پوری رات IPL دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کو بولتے ہیں محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچیں کہ مجھے اللہ سے کتنی محبت ہے اور اللہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، کہ میں رمضان مبارک میں بھی اسی طرح زندگی گزار رہا ہوں جس طرح اللہ چاہتے تھے، تو سمجھ لے آدمی کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اور رمضان مبارک بھی ایسے ہی چلا گیا بس، تو سمجھ لے کہ مجھ سے اللہ کو محبت نہیں ہے۔ میں تک کتنے رات چیختا رہوں، چلاتا رہوں میں مسلمان ہوں، لیکن وہ اپنا آپ کو نہ سمجھے کہ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر آدمی یہ سوچے کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عبادتوں کی توفیق دے رہے ہیں۔ یعنی تراویح میں ٹھہرتے تو پیرا دکھ جاتے، تراویح میں ٹھہرے 1 گھنٹہ تو پیرا دکھ جاتے، ویسا پوری رات پھر رہے، یہ مسلمانوں کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا ہے۔ جو مسلمان پوری رات پھر رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہے، اب دکانیں کھول رہے ہیں۔ ایک آدمی تو یہ ابھی کل کی بات ہے، وہ شکایت کر رہا تھا، اور میری دکان 8 بجے سے بند کرا دی۔ اس کا مطلب تو پہلے پوری رات دکان کھولتا تھا تو تراویح کون پڑھتا تھا پھر؟ اب آپ کی شکایت یہ ہے کہ میری دکان پولیس والوں نے 8 بجے سے بند کرا دی، اس کا مطلب پہلے تو 11 بجے تک دکان کھولتا تھا، تو تراویح کون پڑھتے تھے آپ کی طرف سے؟ آپ کے تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات پیدا فرمائے کہ لاک ڈاؤن لگ گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں اب بھی آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، اب بھی آ جاؤ، ابھی 1 گھنٹہ ہے ہمارے پاس۔ ایسا نہ ہو اب حالات کا کچھ پتہ نہیں، اب ہم آج جمعہ پڑھ رہے ہیں، اگلے جمعہ ہم پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، ایسا حالات کا کچھ پتہ نہیں۔ کرناٹک میں پچھلے جمعہ پڑھے، یہ جمعہ دیکھو آپ نہیں پڑھ سکتے، 3 آدمی کی اجازت ہے بس، پچھلا جمعہ پڑھے، لیکن یہ جمعہ آنے سے پہلے پورا لاک ڈاؤن لگ گیا، جس طرح پچھلے سال لگا تھا، 3 آدمی پڑھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح حالات یہاں بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح حالات۔ اس لیے ہم مسلمانوں جو ہے نمازوں کو پڑھے، تراویح پڑھے، اور تراویح کا اب ہمیں ثواب نہیں معلوم نا، تو ہم سوچتے ہیں انہیں بولتے رہتے، ایسے انہیں بولتے رہتے۔ تراویح کا ثواب یہ ہے، اگر کسی آدمی کو معلوم ہونا کہ کہیں میں نماز پڑھوں گا مجھے 1500 روپے ملیں گے، کتنا روپے؟ کہ مجھے 1500 روپے ملیں گے، تو انہیں تو کیا اس کا پورا خاندان نماز کو آتا، کہ جو بوڑھا بیچارہ کھاٹ پہ ہے نا، جس کو اٹھنا بھی نہیں آ رہا، اس کو بھی اٹھا کے لے کے آتا ہے، اس کے 1500 روپے ہے تو میں رکھ لیتا ہوں، بلکہ گودی میں لے کے آتے۔ تو تراویح کے ہر سجدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تراویح کے ہر سجدے پر آدمی کو 1500 نیکی ملتی ہے۔ اب تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ کتنی رکعت ہے تراویح کی؟ 20 رکعت۔ 20 رکعت کے کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے۔ 40 سجدوں کو کتنے نے کیا ہو گئی؟ 60,000 نے کیا ہو گئی؟ ایک سجدے پہ 1500 نے کی، تو 40 سجدوں کی 60,000 نے کی۔ ایک آدمی ایک دن میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھے گا تو اس کو ایک دن کے اندر 60,000 نیکیاں مل گئی، اور جنت میں لے جانے کے لیے ایک نیکی کافی ہے۔ جنت میں لے جانے کے لیے ایک ہی نیکی کافی ہے، ایک نیکی۔